عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ لوگ؟ الحمدللہ. آپ لوگوں کا دن کیسا گزرا؟ الحمدللہ. چلیں دعا کے ساتھ اپنے سیشن کا آغاز کریں گے. نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم فقہنا فی الدین رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللہم اجعل عملی کلہ صالحا واجعلہ لوجہک خالصا ولا تجعل لأحد فی شیئا آمین الہی آمین. چلیں آج کی جو دعا ہے انشاءاللہ ہم جو کریں گے حفاظت بھی ہے اس میں اور اللہ تعالیٰ سے مدد بھی مانگی جاتی ہے. دعا بیسیکلی اللہ تعالیٰ سے جو ہے دعا اٹ سیلف عبادت ہے اور پھر وہ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنا بھی ہے. تو آج کی دعا ہم دیکھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ میں اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتی ہوں یا لیتی ہوں من جہد البلائی سخت مشقت سے ودرک الشقائی اور بدنصیبی کے پانے سے وسوء القضائی اور بری تقدیر سے وشماتت الاعداء اور دشمنوں کے خوش ہونے سے. اب بیسیکلی مسنون دعاؤں میں اگر ہم دیکھیں نا تو ہر اس چیز سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پناہ مانگنے کی جو ہے وہ دعا سکھائی ہے جو کہ انسان کے دین اور دنیا دونوں کو نقصان پہنچا سکتے ہیں. اب جہد البلا کیا ہوتی ہے؟ بہت زیادہ انسان کوشش کرتا ہے اور ہاتھ کچھ نہیں آتا، چاہے وہ دنیا کا معاملہ ہے چاہے وہ دین کا معاملہ ہے. مثال کے طور پہ کہ کوئی ایسا کام کرنا جس کے ویجز زیادہ نہیں ہے لیکن آپ بہت محنت کر رہے ہیں، یا ایسی عبادات کو اپنا لینا جو اللہ محنت مشقت ان میں بہت ہیں لیکن وہ قرآن اور سنت کے مطابق نہیں ہے. تو وہ کیا ہے کہ ایسی سخت مشقت سے کیا ہے اللہ تعالیٰ کی پناہ کہ اللہ تعالیٰ بالکل ہمیں صحیح اور سیدھا راستہ دکھائیں. ودرک الشقا اور بدنصیبی کے پا جانے سے، یعنی اوورٹیک کر لینا بدنصیبی کا یا کوئی ایسی بیڈ جو ہے ہیپننگ ہو جانا، انسان مصیبت میں گرفتار ہو جائے. تو اس سے کیوں پناہ مانگی؟ کیونکہ جب انسان کسی مشکل میں آ جاتا ہے تو سب سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ دماغ کام کرنا بند کرتا ہے. کبھی کسی پریشان حال شخص کو اگر آپ نے دیکھا ہو تو مایوسی اور نا امیدی بہت زیادہ بڑھ جاتی، جس کو کیا کہتے ہیں آج کل؟ ڈپریشن. بہت کامنلی یہ ٹرم سن رہے ہوں گے نا آپ لوگ. تو اس میں کیا ہوتا ہے؟ انسان سخت مایوس اور نا امید ہو جاتا ہے اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ وہ یہ خیال کرنے لگتا ہے، رب کی رحمت سے مایوس ہو جاتا ہے اور یہ خیال کرتے ہے کہ یہ مشکل وقت کبھی بھی نہیں ٹلے گا. اور یہ جو سوچ ہوتی ہے وہ انسان کو کیا کرتی ہے؟ اللہ تعالیٰ سے دور کر دیتی ہے، اس کے اندر سے امید کو ختم کرتی ہے اور پھر وہ کیا کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے کام کرنے لگ جاتا ہے، دین سے دور ہونے لگ جاتا ہے، برے خیالات پریویل کرنے لگتے ہیں اور پھر آہستہ آہستہ آپ نے دیکھا ہوگا لوگ خودکشی بھی کر لیتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ درکل شکا اس بدبختی کے یا اس بدنصیبی کے بانے سے جو اللہ تعالیٰ سے ہم پناہ مانگتے ہیں. وسوء القضاء، اب قضاء اور قدر پہ ایمان لانا ہر مسلمان کا
ایک دین کا حصہ ہے نا، اس کے بغیر ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا. تو بری تقدیر یعنی جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ دعا کیا کرتے تھے نا کہ اللہ اگر تو نے مجھے بدبختوں میں لکھا تو مجھے نیک بختوں میں شامل کر دے. تو یہ اللہ تعالیٰ سے کرتے رہنا چاہیے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کوئی ایسا کام لکھا ہے جو ہمارے لیے بہتر نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ کی تو کامل قدرت کے مالک ہیں، وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں ہمارے لیے. تو وہ اس چیز سے بھی پناہ مانگتے رہنا چاہیے. ضروری نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے لکھ دی ہو، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ لکھا ہو کہ یہ بندہ مجھ سے مانگے گا تو میں اس کو عطا کروں گا، یا تو میں اس کو اس چیز سے دور کر دوں گا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے اس چیز کو مانگتے رہنا چاہیے. اور انسان کی سب سے بڑی جو بدبختی ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ دین سے دوری. جب ہم اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقوں پہ نہیں چلتے، اپنی منمانی کرتے ہیں، تو یہ سب سے زیادہ جو ہے بری تقدیر ہوتی ہے. اور ناشکرا پن، نعمتوں کا جو ہے صحیح استعمال نہ کرنا، نعمتوں کی قدر دانی نہ کرنا، اللہ کا شکر ادا نہ کرنا، یہ سب اس چیز میں آ جاتا ہے. وشماتۃ الاعداء، اور دشمنوں کے خوش ہونے سے. اب سب سے بڑا دشمن انسان کا کیا ہے؟ کون ہے سب سے بڑا دشمن انسان کا؟ شیطان. اس کے بعد انسان کا اپنا نفس. ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کوئی حسد کرنے والا ہے، کوئی بری نظر میں مبتلا کرنے والا ہے، یا جیسے کوئی بھی شخص چین بھی رکھتا ہے، وہ سارے اس کے اندر آ جاتے ہیں. تو اس چیز سے پناہ مانگنی کہ کوئی بھی ایسا کام نہ ہو کہ دشمنوں کو خوش ہونے کا موقع مل سکے. تو 4 چیزیں ہم نے اس دعا میں مانگی کہ سخت مشقت، بدنصیبی، بری تقدیر اور دشمن کے خوش ہونے سے. ایک دفعہ اس دعا کو مانگ لیتے ہیں. اعوذ باللہ من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء. یہ دعا جو ہے صبح شام کے اذکار میں بھی شامل ہے. حفاظت کی دعائیں جب کرتے ہیں تو اس میں یہ آتی ہے. اور اس کے علاوہ آپ کو جو ہے ایپ پہ بھی، جو دعاؤں کی ایپ ہے اس پہ بھی یہ مل جائے گی ایزیلی. تو امید ہے کہ دعا آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی. کوئی کوشچن اس میں نہیں رہ گیا؟ کلیئر ہے؟ الحمدللہ. چلیں جتنی دیر میں استاذہ کا سیشن ہم جوائن کرتے ہیں، آپ لوگ اپنا سیٹ اپ ریڈی کر لیں. جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا بسم الله. اللہ الرحمن الرحیم.
رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سورۃ النساء آیت نمبر 41 سے شروع کریں گے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. پھر کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو ان سب پر گواہ بنا کر لائیں گے. فکیف، تو کیا حال ہوگا، یعنی قیامت کے دن کی ہولناکیوں کا ذکر ہے اور پریشانیوں کا ذکر ہے کہ وہ کیسی پریشانیاں ہوں گی اور وہ کیا حالت ہوگی. اذا جئنا، جب ہم لائیں گے، من کل امت، ہر امت میں سے، امت نوح علیہ السلام، امت موسیٰ علیہ السلام، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے علاوہ جتنے بھی رسول آئے ہیں ان سب امتوں کی طرف اشارہ ہے. من کل امت بشہید، ایک گواہ، اور وہ کون ہوگا؟ انہی کا رسول، جو کس بات کی گواہی دے گا؟ کہ میں نے پیغام پہنچا دیا تھا لیکن ان لوگوں نے سرکشی کی، یعنی سرکشی کرنے والوں کے خلاف گواہی دے گا. وجئنا بک، اور ہم آپ کو لائیں گے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، علی ہؤلاء، ان سب امتوں کے گواہوں پر، شہیدہ، ایک گواہ بنا کر. اور وہ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کس بنا پر گواہی دیں گے؟ جو واقعات آپ کی طرف پچھلی امتوں کے وحی کیے گئے اس کی بنا پر کہ ان پیغمبروں نے، ان رسولوں نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا تھا. کیونکہ جب امتوں پر ان کے رسول گواہی دیں گے تو وہ کیا کہیں گی وہ امتیں کہ ہمارے پاس کوئی نہیں آیا تھا. اس آیت کو سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگ گئے. عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، میرے سامنے قرآن کی تلاوت کرو. اس پر میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، کیا میں آپ کو سناؤں جبکہ آپ پر ہی تو قرآن نازل ہوا ہے؟ آپ نے فرمایا، میری خواہش ہے کہ میں اسے کسی دوسرے سے سنوں. تو میں نے سورۃ النساء کی قرات شروع کی. جب میں اس آیت پر پہنچا، یعنی یہی فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا آخر تک، تو میں نے اپنا سر اٹھایا، یا میرے پہلو میں جو شخص تھا اس نے مجھے ٹھوکا دیا تو میں نے اپنا سر اٹھایا. یعنی ایک روایت میں یہ آتا ہے، تو میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو بہ رہے ہیں. آپ کیوں رو رہے تھے؟ اس ذمہ داری کے بوجھ سے کہ کتنی بڑی ذمہ داری ہوگی اور کیسا وہ دن ہوگا کہ جب لوگوں کے معاملات کا فیصلہ مختلف گواہیوں کی روشنی میں کیا جائے گا. قیامت کے دن کس کس کی گواہیاں ہوں گی؟ سب سے پہلے تو خود اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اپنی گواہی. سورۃ یونس میں آتا ہے، وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ، اور تم جو بھی عمل کرتے ہو ہم اس پر شاہد ہوتے ہیں، گواہ ہوتے ہیں جب تم اس میں مشغول ہوتے ہو. سورۃ النساء میں آتا ہے، إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا، کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر گواہ ہے. پھر انبیاء کی گواہی ہوگی کہ امتوں میں سب سے پہلے رسول گواہی دیں گے. ہر رسول اس بات کی گواہی دے گا کہ اس نے اپنی امت کو پیغام پہنچا دیا. سورۃ النحل میں آتا ہے، وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ، اور جس دن ہم ہر امت میں ان پر انہی میں سے ایک گواہ کھڑا کریں گے. پھر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی بھی ہوگی جو دوسری امتوں پر ہوگی. یعنی قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ رسولوں سے
ان کی تبلیغ کے بارے میں سوال کرے گا اور جھٹلانے والی امتوں سے اس کے بارے میں پوچھے گا تو وہ انکار کر دیں گے کہ انہیں کوئی تبلیغ کرنے والا نہیں آیا۔ تو انبیاء کرام اس امت کی گواہی طلب کریں گے جس کا تزکیہ کرنے والے امت کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور پھر اس کے بعد امت بھی۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور اسی طرح ہم نے تمہیں سب سے بہتر امت بنایا تاکہ تم لوگوں پر شہادت دینے والے بنو اور رسول تم پر شہادت دینے والا بنے۔ اسی طرح یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے بارے میں گواہی دیں گے، اسی طرح دیگر مخلوق کی گواہی بھی ہوگی۔ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور زمین اپنے رب کے نور کے ساتھ روشن ہو جائے گی اور لکھا ہوا سامنے رکھا جائے گا، اور نبی اور گواہ لائے جائیں گے، اور ان کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ ابن کثیر کہتے ہیں کہ یہاں انبیاء کے علاوہ شہداء کا ذکر جو کیا گیا ہے وہ شہداء ملائکہ ہیں اور انسان کے اپنے اعضاء اور زمین کی گواہی، یعنی فرشتوں کی گواہی بھی ہوگی، انسان کے اپنے اعضاء بولیں گے، زمین بولے گی، انسان نے جو بھی اعمال کیے ہوں گے اس کے بارے میں وہ بتائیں گے کہ انہوں نے کس زمین پر کیا کچھ کیے، کیونکہ جب انسان کے جرائم سامنے آئیں گے تو انسان کہیں گے ہم نے تو یہ نہیں کیے، جیسے وہ آتا ہے کہ واللہ ما کننا مشرکین، کہ ہم تو شرک نہیں کرتے تھے، تو پھر منہ سیل کر دیا جائے گا، زبان بند کر دی جائے گی اور ہاتھ پاؤں بولنا شروع ہو جائیں گے، تو یہ ہاتھ پاؤں کی گواہی ہوگی۔ اسی طرح یومئذ تصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم، اور اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها یومئذ تحدث اخبارها بان ربک اوحی لها، تو زمین بھی گواہی دے گی، ہمارے اعضاء بھی گواہی دیں گے، فرشتے بھی گواہی دیں گے، انبیاء بھی گواہی دیں گے، دوسرے لوگ بھی گواہی دیں گے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ معاملہ اتنا آسان نہیں ہے، اور اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں رونے لگ گئے تھے اس آیت کو سن کر۔ یعنی فرشتے لکھ رہے ہیں، وہ لکھا ہوا بھی ہوگا اور اس کے علاوہ بھی گواہیاں ہوں گی۔ کوئی بھی شخص اپنے کسی فعل کو، قول کو جھٹلا نہیں سکے گا کہ میں نے نہیں کیا۔ دنیا میں جب کوئی مجرم پکڑا جاتا ہے تو وہ اتنی آسانی سے اقرار نہیں کرتا، پھر اس کے خلاف گواہیاں لائی جاتی، پھر اس کو سزا دی جاتی ہے، تو وہاں بھی انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا۔ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، جس سورۃ الزمر کی آیت میں نے پڑھی نا، وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، ایسے ہی پکڑ کے کسی کو سزا نہیں دی جائے گی۔ نیکسٹ آیت۔ يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا۔ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور رسول کی نافرمانی کی اس روز چاہیں گے کاش زمین ان پر برابر کر دی جائے اور وہ اللہ سے کوئی بات چھپا نہ سکیں گے۔ یومئذ، اس دن سے مراد یہاں قیامت کا دن ہے، یعنی جس دن یہ سب کچھ برپا ہوگا، گواہیاں ہوں گی۔ یود الذین کفروا، تو خواہش کریں گے، چاہیں گے، اور ود جو ہوتی ہے وہ خالص محبت ہوتی ہے، یعنی شدید چاہت، وہ چاہیں گے، دل سے چاہیں گے۔ کون؟ الذین کفروا، جنہوں نے کفر کیا، جنہوں نے اپنے رسولوں کا انکار کیا۔ وعصوا الرسول، اور انہوں نے نافرمانی کی رسول کی۔ کنہوں نے؟ ہر امت کے لوگوں نے اس رسول کی جو ان کی طرف بھیجا گیا تھا۔ یہاں صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی مراد نہیں ہے، بلکہ تمام امتوں کی بات ہو رہی ہے کہ جنہوں نے بھی اپنے رسول
کا انکار کیا اور جنہوں نے اپنے رسول کی بات نہیں مانی، کیا چاہیں گے؟ اس دن ان کی کیا حسرت ہوگی؟ لو تسوا بہم الارض، کاش زمین ان پر برابر کر دی جائے۔ اس کو ایک اور قرات میں تسوا بھی پڑھا گیا ہے، یعنی سب زمین ان کو نگل جائے اور اوپر سے برابر ہو جائے کہ وہ چھپ جائیں کہیں، یہ مطلب ہے، یا یہ کہ مٹی میں مل کے خاک ہو جائیں، جیسے کہ سورۃ النبا میں بھی آتا ہے یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ ویقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا، جس دن آدمی دیکھ لے گا جو اس کے دونوں ہاتھوں نے آگے بھیجا، اور کافر کہے گا اے کاش میں مٹی ہوتا، یعنی مٹی ہوتا اور اس میں سما جاتا۔ اسی طرح جو ظالم ہوں گے ان کی حسرت کیا ہوگی؟ وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ، جس دن ظالم اپنے دونوں ہاتھوں پہ کاٹے گا، یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کہے گا اے کاش میں رسول کے ساتھ کچھ رستہ اختیار کر لیتا۔ وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا، اور وہ اللہ سے کوئی بات بھی چھپا نہیں سکیں گے۔ تو ابتدا میں تو وہ انکار کریں گے، پھر آزاد جب بولنے لگیں گے، یعنی منہ بند کر دیا جائے گا، پھر آزاد بولنے لگیں گے، اور ہر چھوٹی بڑی بات جو ہے وہ سامنے آ جائے گی۔ حدیثہ جو ہے نکرہ ہے، یعنی نکرہ جو ہے تفخیم کے لیے بھی ہوتا ہے، اور تو مراد یہ ہے کہ چھوٹی بات ہو یا بڑی بات کچھ بھی چھپی نہیں رہ جائے گی۔ انسان کی کھالیں بھی، کان بھی، آنکھیں بھی، یہ سب گواہی دیں گے۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن جب تم لوگ پیش ہوگے تو تمہارے منہ پہ مہر لگا دی جائے گی، اور سب سے پہلے جو چیز بولے گی وہ اس کی ران اور ہتھیلی ہوگی۔ ہاتھ بولے گا، ران بولے گی۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ رسول کا انکار اور رسول کی نافرمانی، یہ دونوں چیزیں انسان کے لیے بہت ہلاکت خیز ہیں، کیونکہ اس دن رسول کے نافرمان، یعنی ایک تو کفر کرنا اور ایک یہ کہ مان لینا لیکن اس کے بعد ان کی بات نہ ماننا، تو ایسے لوگوں کو شدید حسرت ہوگی، اور وہ لوگ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اپنی کوئی بات چھپا بھی نہ سکیں گے۔ اور ویسے بھی آپ دیکھیے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرنے والوں کے لیے قرآن مجید میں سخت وعید ہے۔ سورۃ الاحزاب میں آتا ہے وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے تو یقیناً وہ گمراہ ہو گیا، واضح گمراہ ہونا۔ سورۃ الجن میں آتا ہے وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا تو یقیناً اسی کے لیے جہنم کی آگ ہے، ہمیشہ اس میں رہنے والے ہیں، ہمیشہ ہمیشہ۔ تو بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت جو ہے ہمارے لیے، تو ہم تو آپ کی امت ہے نا، اور ہمارے اوپر آپ کی اطاعت لازم ہے اور آپ کی فرما برداری لازم ہے، اور وہ بڑے معاملات میں بھی اور چھوٹے چھوٹے معاملات میں بھی۔ مثلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشکیزے سے، وہ جو لیدر بیگ ہوتا ہے، اس سے منہ لگا کے پانی پینے کو منع کیا، کیونکہ اس کے اندر نظر کچھ نہیں آتا کہ کیا ہے، تو ڈائریکٹ نہیں پینا چاہیے، یعنی کوئی بھی ایسی چیز جس کا یہ نہ پتا ہو کہ اس کے اندر کیا چھپا ہوا ہے۔ تو ایک شخص نے اسی طرح پانی پیا اور سانپ نگل لیا، یعنی کسی مقصد کے لیے منع کیا گیا تھا۔ اسی طرح ایک شخص کو آپ نے کہا دائیں ہاتھ سے کھاؤ، اس نے کہا میں نہیں کھا سکتا، تو وہ مرتے دم تک اپنا ہاتھ اپنے منہ تک نہ لے جا سکا۔ تو یہ نافرمانی کی سزا جو ہے کبھی آخرت میں ملتی ہے اور بعض اوقات دنیا میں بھی ملتی ہے۔ نیکسٹ آیت۔ يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على
أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ یہاں تک کہ تم جان لو جو تم کہتے ہو، اور نہ ہی حالت جنابت میں نماز پڑھو مگر یہ کہ مسجد کے راستے سے گزرنے والے ہو، یہاں تک کہ غسل کر لو، اور اگر تم بیمار ہو یا سفر پر ہو یا تم میں سے کوئی ایک قضاء حاجت سے آئے یا تم نے عورتوں کو چھوا ہو یعنی صحبت کی ہو، پھر تم پانی نہ پاؤ تو پاک مٹی سے تیمم کر لو، پس اپنے چہروں اور اپنے ہاتھوں کا مسح کرو، بے شک اللہ بہت معاف کرنے والا بہت بخشنے والا ہے۔ ایمان والوں سے خطاب ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اور جب ایمان کے ساتھ خطاب کیا جاتا ہے تو پھر انسان کو اپنے ایمان کی سچائی کا ثبوت دینے کے لیے بات کو توجہ سے سننا چاہیے کہ کیا حکم ہے میرے لیے۔ فرمایا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، نماز کے قریب نہ جاؤ اس حال میں کہ تم سکارا ہو یعنی نشے میں ہو۔ یہ حکم اس وقت دیا گیا تھا جب کہ ابھی شراب حرام نہیں ہوئی تھی، تو گویا اس میں صرف نماز کے وقت شراب نوشی سے منع کیا گیا۔ بالکل ممانعت کا حکم جو ہے وہ اس کے بعد نازل ہوا ہے، سورۃ المائدہ میں آتا ہے وہ۔ یہاں پر نماز کے وقت یا نماز کے اوقات میں شراب پینے سے کیوں منع کیا گیا یا نشہ کرنے سے کیوں منع کیا گیا؟ کیونکہ نماز کی شرائط میں سے ہے کہ انسان جو کچھ پڑھ رہا ہو اس کو سمجھ بھی آ رہی ہو کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ اس آیت کی شان نزول کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ایک انصاری نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی اور حضرت عبد الرحمن بن عوف کی دعوت کی اور انہیں شراب پلائی، اور یہ واقعہ حرمت شراب سے پہلے کا ہے۔ تو ان میں سے ایک نے پھر نماز کی امامت کرائی اور قل یا ایھا الکافرون جو ہے اس کی قرات کرنے لگے، جو اس پہ خلط ملط ہو گئی۔ تو یہ حکم نازل ہوا کہ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا۔ دوسری یہ بات یاد رکھیے کہ شراب سے متعلق سورۃ النساء کی اس آیت کا اتنا حصہ جو ہے منسوخ ہے، یعنی وانتم سکارا تک، اور یہ منسوخ کس آیت سے ہے؟ جو آگے سورۃ المائدہ میں آتی ہے، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، کہ شراب اور جوا اور شرک کے لیے نصب کردہ چیزیں اور فال کے تیر سراسر گندے ہیں، شیطان کے کام میں سے ہیں، سو اس سے بچو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے شراب کو حرام کر دیا ہے، تو جس شخص کو یہ آیت پہنچ جائے اور اس کے پاس شراب میں سے کچھ موجود ہو تو نہ وہ پیے اور نہ فروخت کرے، کیونکہ فروخت کرنے کی بھی ممانعت ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ شراب ہمارے دین میں حرام ہے، اور یہاں پر لفظ شراب بھی نہیں آیا بلکہ نشے کی بات ہوئی، سکارا یعنی کہ نشے کی حالت میں۔ تو نشہ کسی بھی چیز کا ہو سکتا ہے جس سے انسان کی عقل جاتی رہے، انسان اپنے ہوش میں نہ ہو۔ یہاں ایک بڑی حکمت کی بات ہے کہ نمازوں کے قریب کے اوقات یعنی نمازوں کے اوقات میں شراب نہ پی جائے۔ تو آپ دیکھیے ظہر کے بعد عصر، عصر کے بعد مغرب، مغرب کے بعد عشاء قریب قریب آتی ہیں۔ صبح سویرے لوگ نماز کے بعد کام کو نکل جاتے ہیں، وہ شراب پینے کا وقت نہیں ہوتا۔ پھر جب ایک لمبا دن کام کے بعد گزار کے آتے ہیں تو نمازوں کے اوقات شروع ہو جاتے ہیں، تو شراب رک گئی۔ اب رہ جاتا ہے وقت عشاء کے بعد کا، تو عشاء کے بعد لوگ سوئیں گے یا پھر شراب پئیں گے۔ تو یہ ایک طرح سے ان کو درجہ بدرجہ چونکہ شراب حرام کی گئی تھی تو پہلے ان کو عادی کیا گیا
کیونکہ نماز کی سب پابندی کرتے تھے اور نماز کی اہمیت کو بھی جانتے تھے، تو اس لیے انہوں نے اس بات کو مان لیا۔ پھر اس کے بعد فائنل حتمی حکم آیا، قطعی حکم آ گیا، اور اس میں اس کا خریدنا، اس کا بیچنا، اس کا سب کچھ حرام قرار دیا گیا۔ اور پھر یہ جو نشے کی کوئی بھی چیز ہوتی ہے، اس میں جس چیز کی زیادہ مقدار انسان کو نشے میں مبتلا کرے، اس کی چھوٹی مقدار لینا بھی حرام ہے، اور یہ نشہ کسی بھی چیز کا ہوتا ہے۔ حتی تعلموا ما تقولون، یہاں تک کہ تم جان لو ما تقولون، جو تم کہہ رہے ہو۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ نماز میں دل کا حاضر ہونا ضروری ہے، کیونکہ جب دل حاضر نہیں ہوتا تو انسان کو یہ پتہ نہیں ہوتا وہ کیا کہہ رہا ہے، صرف وہ لفظ بول رہا ہوتا ہے۔ اور اسی طرح نماز میں وسوسوں سے بھی بچنا چاہیے۔ کوئی بھی غفلت میں ڈالنے والی چیز، چاہے جا نماز کے اوپر بنے ہوئے پھول بوٹے ہوں، یا کوئی تصویریں ہوں، یا کوئی آس پاس ڈسٹریکشنز ہوں، تو ہر وہ چیز جو نماز کو گدلا کرتی ہے، نماز کے اندر حرج ڈالتی ہے، تو پھر اس سے بچنا ضروری ہے۔ اب دیکھیے، نماز پڑھنے کے لیے وضو شرط ہے نا، پاک ہونا شرط ہے، حدث سے اصغر اور اکبر دونوں سے۔ تو اگر ظاہری پاکیزگی ضروری ہے تو دل کی پاکیزگی بھی ضروری ہے۔ تو نماز کے اندر دل کا بھی اللہ کی طرف متوجہ ہونا ضروری ہے۔ تو نمازی کو ہر اس چیز سے بچنا چاہیے جو اس کی خشوع کو ختم کرتی ہو، کیونکہ نمازی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ سرگوشی کر رہا ہوتا ہے۔ تو جو بندہ اللہ سے باتیں کر رہا ہو، اس کا حال یہ ہونا چاہیے کہ وہ صرف اپنے آپ کو اللہ کے لیے فارغ کر لے، پھر اور طرف توجہ نہ کرے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھائی ظہر کی، اور جب آپ نے سلام پھیرا تو ایک شخص کو آواز دی جو آخری صفوں میں تھا، اور کہا، اے فلاں، کیا تم اللہ سے نہیں ڈرتے؟ کیا تم دیکھتے نہیں کہ تم کیسے نماز پڑھ رہے ہو؟ جب تم میں سے کوئی نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو وہ کھڑا اپنے رب سے سرگوشی کر رہا ہوتا ہے، تو چاہیے کہ وہ دیکھے کہ اس سے کیسے سرگوشی کر رہا ہے، یعنی اس کی توجہ نماز میں نہیں ہوگی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیچھے کی صفیں بھی دکھائی جاتی تھی، تو آپ نے خاص طور پر اس کو بلایا اور اس کو یہ بات سمجھائی کہ تم اس طرح کی نماز نہیں پڑھو۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ نیند کے غلبے میں نماز پڑھنا منع ہے، کہ جب انسان کو یہ سمجھ نہ آئے کہ وہ کیا پڑھ رہا ہے۔ بعض اوقات ہوتا ہے نا، انسان رات تک اتنا تھک جاتا ہے اور عشاء کی نماز ذرا لیٹ پڑھی جائے تو نماز میں ہی سونے لگتا ہے انسان، تو اس وقت انسان کو رک کر اور پھر اپنے آپ کو جگا کے پھر نماز پڑھنی چاہیے۔ اسی طرح اگر کوئی حاجت وغیرہ ہو تو اسے پورا کر لینا چاہیے۔ ابو درداء کہا کرتے تھے کہ انسان کی سمجھداری یہ ہے کہ نماز میں داخل ہونے سے پہلے اپنی حاجت پوری کر لے، تاکہ جب وہ نماز میں داخل ہو تو اس کا دل فارغ ہو، دل اس کا اس چیز میں نہ اٹکا ہوا ہو۔ کھانے کی ضرورت ہے تو کھا لے، شدید بھوک لگی ہے تو نماز نہ شروع کرے۔ اسی طرح قضاء حاجت کی موجودگی میں نماز نہ پڑھے، کہ اگر اس کو ٹوائلٹ جانے کی ضرورت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کھانا سامنے آ جائے تو نماز نہیں، اور نہ ہی وہ شخص نماز پڑھے جس پر پیشاب پخانہ کی ضرورت غالب آ رہی ہو۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ ابن قیم نے نماز پڑھنے کے اعتبار سے بندوں کے مراتب مقرر کیے۔ وہ کہتے ہیں کہ 5 طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو نمازی ہوتے ہیں، یعنی نمازی 5 طرح کے۔ نمبر 1، نماز کے ارکان اور واجبات میں کوتاہی کرنے والا، جیسے وضو وغیرہ اور نماز کے اوقات کی پابندی نہ کرنا۔ نمبر 2، نماز کے ظاہری ارکان کی حفاظت کرنے والا، یعنی وضو وغیرہ کی تو حفاظت کرتا ہے اوقات کی، لیکن نفس کے ساتھ جہاد نہیں کرتا، وسوسوں اور سوچوں میں کھو جاتا ہے۔ تیسرا، نماز کے ارکان کی حفاظت کرنے والا اور نفس کے ساتھ جہاد کرنے والا، یعنی ظاہری ارکان بھی پورے کرتا ہے اور اندر بھی وہ کوشش میں مسلسل لگا رہتا ہے کہ میری نماز خشوع والی ہو۔ چوتھا ہے نماز میں انتہائی مستغرق، بالکل ڈوب کے پڑھنے والا، ظاہری اور باطنی طور پر وہ اپنی نماز کو کہ ساری چیزوں کو پورا کر رہا ہوتا ہے۔ اور پانچواں ہے دل سے اللہ کو دیکھتے ہوئے نماز پڑھنے والا، کہ جیسے وہ اللہ ہی کے لیے کھڑا ہے اور اللہ میرے سامنے ہے، اور گویا کہ وہ اس کو دیکھ رہا ہو۔ وہ کہتے ہیں 5 کے انجام میں فرق ہے۔
پہلی قسم کے لوگوں کو سزا دی جائے گی جو ارکان و واجبات وغیرہ وضو کے اور نماز کے پورے نہیں کرتے. دوسری قسم کے لوگوں کا محاسبہ کیا جائے گا کہ وہ کھڑے تو نماز میں تھے اور باتیں بس وہ ادھر ادھر کی سوچتے ہوئے نماز ختم کر دی انہوں نے. تیسری قسم کے لوگوں کے لیے ان کی نماز گناہوں کا کفارہ بن جائے گی، جو سوچ جاتی ہے پھر واپس پلٹاتے، پھر یعنی کہ وہ اپنے ساتھ جنگ کر رہے ہوتے ہیں. چوتھی قسم کے لوگوں کو اجر و ثواب دیا جائے گا. اور پانچویں قسم کے لوگ اپنے رب کے مقربین میں شامل ہیں، کیونکہ یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے نماز ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. تو جس کے دنیا میں نماز سے آنکھیں ٹھنڈی ہوں وہی قیامت کے دن اپنے رب کے قرب سے آنکھیں ٹھنڈی کرے گا. اور جس کی آنکھیں اللہ کی ہستی کے ساتھ ٹھنڈی ہو تو ہر آنکھ اس سے ٹھنڈی ہوتی ہے، یعنی وہ ہر شخص کے لیے خوشی کا باعث بن جاتا ہے. اور جس کی آنکھیں اللہ کی ذات کے ساتھ ٹھنڈی نہ ہو، یعنی نماز میں اس کو مزہ نہیں آتا اور نماز پڑھنے کو دل نہیں چاہتا، نماز ایک بوجھ ہے، تو اس کا نفس دنیا کے غموں میں ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ پھر اس کو دنیا میں ہی مختلف چیزوں میں پھنسا کے اس کو یعنی پریشانیوں میں مبتلا رکھتا ہے. وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا. شراب کی بات کرنے کے بعد، جو کہ ایک نجس چیز ہے، رجس من عمل الشیطان ہے، ناپاک چیز ہے، تو اس سے پاک ہونے کے بعد پھر انسان کو یہ بتایا گیا کہ باقی جسمانی طہارت بھی کتنی ضروری ہے نماز کے لیے. ولا جنوبن، اور نہ نماز کے قریب جاؤ جب تم جنبی ہو، الا عابری سبیل، مگر یہ کہ رستے سے گزر رہے ہو. جیسے تمہیں کوئی کام ہے، مسجد میں کوئی بیٹھا ہوا ہے اور اب تمہیں نہانے کی ضرورت ہے، لیکن کام بھی ضروری ہے، تو مسجد کے اندر جا سکتے ہو. جا کے مسجد کسی سے چابی لینی ہے، کوئی چیز بتانی ہے، کوئی کچھ اعتکاف کی حالت ہے، اعتکاف میں کوئی بیٹھا ہوا ہے، کھانا دینا ہے، لینے جانا ہے کچھ، تو اندر سے گزر کے جا کے اپنا کام کر کے آ سکتے ہو. بعض لوگوں کا گھر ایسے ہوتا ہے، جیسے انصار میں سے کچھ کے گھر ایسے تھے کہ جن کے دروازے جو تھے وہ صحن کی طرف کھلتے تھے مسجد کے، تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر کے سوا سب کے دروازے بند کروا دیے تھے. اور کچھ لوگوں کی یعنی کچھ تعمیرات ایسے کچھ علاقوں میں بے ہنگم سی ہوتی ہیں کہ وہ رستہ ہی بند کر دیتے اور ساری جگہ کو مسجد کا حصہ بنا دیتے، تو اس صورت میں لوگوں کی گزرگاہ بھی مسجد ہوتی ہے، تو ایسے لوگ ناپاکی کی حالت میں بھی مسجد سے گزر سکتے ہیں. حتیٰ تک تسلو، یہاں تک کہ تم غسل کر لو. یہاں پر لفظ جنوبن جو ہے نا، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے تھوڑی سی. جنوب کا لفظ جو ہے یہ جنب سے ہے، اور جنب کہتے ہیں بعید کو، دور کو. کل ہم نے پڑھا تھا نا کہ والصاحبی بالجنبی والجار الجنوبی شاید تھا، والجار الجنوبی. جی، تو جنب تو پہلو کو کہتے ہیں، لیکن جنوب کہتے ہیں دور ہونے کو. تو انسان نماز، روزے وغیرہ سے ناپاکی کی حالت میں دور ہو جاتا ہے، اس سے پھر یہ جنبی کا لفظ بنا ہے، یعنی پہلو بچانا جس کو کہتے ہیں نا، کہ دور ہونا. تو جنابت ایسی حالت ہوتی ہے جو جس میں انسان، جس کو حدث اکبر بھی کہتے ہیں، بڑی ناپاکی، جو جماع کی صورت میں ہوتی ہے یا جماع کے بغیر شہوت کی بنا پر منی نکلنے کی وجہ سے ہوتی ہے یا احتلام کی وجہ سے ہوتی ہے. تو یاد رکھیے، یا پیریڈز، حیض اور نفاس. لیکن مزی کا نکلنا جو ہے وہ جنابت کی حالت نہیں ہوتی. تو مزی اور منی میں فرق ہوتا ہے. تو جنبی ہو یا حائضہ ہو، ان کے لیے مسجد میں بیٹھنا درست نہیں ہے. گزر سکتے ہیں، کام کے لیے جا سکتے ہیں، کیونکہ یہاں عابری سبیل ان کی بات آ رہی ہے. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، مجھے مسجد میں سے جائے نماز پکڑا دو، کیونکہ گھر اور مسجد ساتھ ساتھ تھے. تو میں نے عرض کی میں حائضہ ہوں. آپ نے فرمایا تمہارا حیض تمہارے ہاتھ میں نہیں. ٹھیک ہے، فرمایا تھا ناولینی الخمرۃ من المسجد، مسجد سے اٹھا لاؤ، اور وہ جنابت کی حالت میں تھی.
تو بعض لوگ مصلے کو نہیں چھوتے یا مسجد میں جانے کو منع کرتے ہیں، تو ایسی بات نہیں. حتیٰ تغتسلوا، یہاں تک کہ تم غسل کر لو، یعنی غسل کر کے پھر عبادت کرو. اور غسل اور وضو جو ہے یہ نماز کے لیے لازم ہے، یعنی دوسرے معنوں میں طہارت جو ہے وہ فرض ہے. عام حالات میں صرف وضو کرنا ہوگا حدث اصغر کی شکل میں، اور حدث اکبر کی شکل میں غسل فرض ہے. اور غسل جنابت کا طریقہ کیا ہے، لگے ہاتھوں بتاتی جاؤں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب غسل جنابت فرماتے تھے تو پہلے اپنے ہاتھ دھوتے تھے سب سے پہلے، پھر دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر پانی ڈال کر اپنی شرمگاہ دھوتے تھے، استنجا کرتے تھے، پھر نماز کے وضو کی طرح پورا وضو کر لیتے تھے، پھر پانی لے کر انگلیوں کو بالوں کی جڑوں میں داخل کرتے تھے، یعنی خوب مل مل کے دھوتے تھے. جب آپ سمجھتے تھے کہ آپ نے اچھی طرح جڑوں میں پانی پہنچا دیا، یعنی پہلے اس کو گیلا کرتے تھے، پھر اپنے سر پر دونوں ہاتھوں سے 3 چلو ڈال لیتے تھے، پھر سارے جسم پر پانی ڈالتے، آخر میں اپنے دونوں پاؤں دھو لیتے تھے. ہمارے یہاں تو شاور ہوتے ہیں، تو اس میں آپ پہلے یعنی کہ ٹوائلٹ پہ آپ استنجا وغیرہ کر کے اندر جا سکتے ہیں شاور کی جگہ پر، اور پھر اس کے بعد یہ کہ وضو کر لیں اور نہا لیں، اور آخر میں سب سے پاؤں ضرور دھوئیں. وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، اور اگر تم بیمار ہو، او علی سفر، یا سفر پر ہو. نمبر 1 بیماری، نمبر 2 سفر. او جاء احد منکم من الغائط، یا تم میں سے کوئی ایک رفع حاجت سے واپس آیا ہو. تیسری صورت حدث اصغر. او لامستم النساء، یا تم نے عورتوں سے صحبت کی ہو. چوتھی صورت حدث اکبر. فلم تجدوا ماء، پھر تمہیں پانی نہ ملے. فتیمموا صعیدا طیبا، تو پاک مٹی سے تیمم کر لو. اس آیت کے شان نزول کے بارے میں آتا ہے، حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ انہوں نے حضرت اسماء سے پہننے کے لیے ہار ادھارا لیا تھا، وہ گم ہو گیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو اس کی تلاش کے لیے بھیجا، تو اس نے اس کو پا لیا. پھر نماز کا وقت آ پہنچا اور لوگوں کے پاس پانی نہیں تھا، تو انہوں نے ایسی نماز پڑھ لی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں شکایت بھی کی. تو اللہ تعالیٰ نے تیمم کی آیت اتاری، جسے سن کر اسید بن حضیر نے حضرت عائشہ سے کہا، جزاک اللہ خیرا فواللہ ما نزل بک امر تکرہینہ الا جعل اللہ ذلک لک وللمسلمین فیہ خیرا. آپ کو اللہ بہترین بدلہ دے، واللہ جب بھی آپ کے ساتھ کوئی ایسی بات پیش آئی جس سے آپ کو تکلیف پہنچی، تو اللہ نے آپ کے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے اس میں خیر پیدا کر دی. یہ ہار آپ کا گما تھا، لیکن اور اس کی وجہ سے پھر وہ پانی کے پاس نہیں اتر سکے، دیر ہو گئی، تو نماز کا وقت تھا وہیں پڑھ لی، اور وہاں پانی نہیں تھا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے تیمم کی سہولت اتاری. تو یہاں سب سے پہلے ہے وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، بیمار. ہر بیماری نہیں کہ فلو لگا ہوا ہے یا کوئی اور اس طرح کی چھوٹی موٹی سر درد ہو رہا ہے تو بیمار ہیں ہم. بیماری سے مراد وہ بیماری ہے جس میں وضو کرنے سے نقصان ہوتا ہے یا بیماری میں اضافہ ہوتا ہے، یہ کرائیٹیریا ہے. یا انسان کو نقصان ہوتا ہے یا بیماری بڑھ جاتی. نقصان کی شکل کیا ہے؟ جیسے کوئی فوت ہی ہو جائے. تو بیمار ہونے کا اندیشہ بھی ہو تو تیمم کی رخصت ہے. حضرت عمرو بن عاص کہتے ہیں، غزوہ ذات السلاسل میں مجھے ایک ٹھنڈی رات احتلام ہو گیا. مجھے اندیشہ ہوا کہ اگر میں نے غسل کیا تو ہلاک ہو جاؤں گا، تو میں نے تیمم کر لیا، پھر اپنے ساتھیوں کو صبح کی نماز پڑھائی. انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا، اے عمر، کیا تو نے جنبی ہوتے ہوئے اپنے ساتھیوں کو نماز پڑھائی؟ میں نے آپ کو بتایا کہ کس وجہ سے میں نے غسل نہیں کیا تھا، اور میں نے یہ بھی کہا کہ میں نے اللہ کا فرمان سنا ہے، وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا، اپنے آپ کو قتل نہ کرو، اللہ تم پر بہت مہربان ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے اور کچھ بھی نہ کہا، یعنی جائز قرار دیا. سخت سردی ہو، سفر میں ہو انسان، یا پانی نہ ہو، او علی سفر، یا سفر پہ ہو اور ٹھیک ٹھاک ہو، بیمار نہیں اب، ٹھیک ہے، سفر میں ہے
اور سفر ایسا ہے کہ جس میں پانی یا تو بہت کم ہے صرف پینے کے لیے، یا پھر یہ ہے کہ بالکل ہی نہیں ہے، تو ایسی صورت میں تیمم کی اجازت ہے۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر کوئی صحیح سلامت صحت مند ہے اور اس کے گھر میں پانی نہیں ہے تو وہ تیمم نہیں کر سکتا۔ بعض اوقات کوئی بھی خرابی واقع ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے پانی ختم ہو جاتا ہے، گھر میں پانی کا آنا بند ہو جاتا ہے، اور کوئی ایسا ذریعہ بھی نہیں کہ انسان کہیں باہر نکل کے کہیں سے پانی لا سکے، تو اس صورت میں بھی تیمم کیا جا سکتا ہے۔ او جاء احد منکم من الغائط، او جاء احد منکم من الغائط، یا تم میں سے کوئی رفع حاجت سے آیا ہو۔ غائط جو ہے یہ غیط سے ہے، غیط زمین کے چھپے حصے کو کہتے ہیں، اور یہ حدث سے کنایا ہے، کیونکہ انسان کو فارغ ہونے کے لیے ایسی جگہ کی تلاش ہوتی ہے جہاں لوگوں کی نگاہوں سے بچا جا سکے۔ تو غائط کا لفظ کیوں استعمال کیا گیا ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ فحش الفاظ پسند نہیں کرتے، اور گھٹیا قسم کے الفاظ کہ وہ یہاں استعمال کیے جائیں۔ یہ کہا کہ تم کسی دور گہری جگہ سے ہو کر آئے ہو، یعنی کسی خاص کام کے لیے گئے تھے۔ تو حدث اصغر تو مراد یہاں کیا ہے کہ تم رفع حاجت سے آئے ہو، تو حدث اصغر ہے رفع حاجت سے آنا، پیشاب ہو، پخانہ ہو، اس کے علاوہ جسم سے ہوا نکل جائے یا مزی خارج ہو، ان پر وضو کرنا واجب ہے۔ وضو کے لیے پانی نہ ملے تو تیمم کیا جا سکتا ہے، یعنی اس میں سب وہ چیزیں آ جاتی ہیں جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ چوتھی چیز ہے او لامستم النساء، اس کے معنی میں علماء نے اختلاف کیا ہے۔ امام شافعی کہتے ہیں کہ اس سے مراد، لمس سے مراد صرف عورت کو ٹچ کرنا بھی ہے، یعنی اگر کسی عورت کو ہاتھ لگ گیا تو وضو ٹوٹ گیا، لیکن اس سے اصل مراد لامسل یلامس و ملامسہ، یہ دو طرفہ ٹچ کرنا، جیسے غائط کا لفظ ہے نا، ایسی ملامست کا لفظ جو ہے کنایا ہے جماع سے، تو یہاں لمس سے مراد جماع ہے، کیونکہ صرف ہاتھ سے چھونے سے وضو نہیں ٹوٹتا الا یہ کہ وہ شہوت کے ساتھ ہو، جس کی وجہ سے مزی خارج ہو جائے۔ فلم تجدوا ماء، پھر تمہیں پانی نہ ملے، تو پانی نہ ملنے کی صورت میں تیمم کرنا مشروع ہے ان ساری صورتوں میں۔ یا پانی ہے لیکن کوئی ایسی رکاوٹ ہے کہ پانی کا استعمال نہیں کیا جا سکتا، اچھا پانی تو ہے لیکن اس میں کوئی ایسی چیز گر گئی ہے۔ بعض اوقات آپ دیکھیں کہ دشمن پانی میں زہر ملا دیتا ہے، یا کوئی بھی وجہ کہ جس کی وجہ سے آپ پانی یوز نہیں کر سکتے، نجاست کوئی چلی جاتی ہے اس میں، جانور کوئی گر جاتا ہے، گندا ہو جاتا ہے، کڑوا ہو جاتا ہے، میلا ہو جاتا ہے، پاک نہیں رہتا، تو ایسی صورت میں تیمم کیا جا سکتا ہے۔ تیمم کیسے کیا جائے گا؟ فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، تیمم کا لفظی معنی ہوتا ہے قصد کرنا، لیکن تیمم میں اصطلاحی معنی میں خاص طریقے سے اپنے آپ کو پاک کرنا ہے، اور صعیداً طیباً کہا گیا ہے، صرف تراب نہیں کہا گیا یہاں، یہ یاد رکھیے، تراب نہیں کہا گیا۔ سعید سے مراد ہر وہ چیز ہے جو زمین کی سطح کے اوپر ہو، جو زمین کی سطح کے اوپر ہو، جیسے مٹی ہے، پتھر ہے، ریت ہے، ٹھیکری ہے، یعنی زمین کی جنس میں سے ہو، ہڈی وغیرہ نہ ہو۔ کیوں؟ جنوں کی بات نہیں ہے، ہڈی اس لیے نہیں کہ میں نے یہ کہا کہ زمین کی جنس میں سے نہیں ہے، یعنی وہ زمین کا حصہ نہیں، پتھر، مٹی، ریت، یہ سب کچھ، ٹھیکریاں، یہ سب کچھ کیا زمین سے نکلی ہوئی چیزیں ہیں نا، زمین کا حصہ ہے۔ تو سعیدن طیبن، پاکیزہ ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو مٹی زمین سے اڑی، گرد، یہ کپڑوں پہ جا پڑی، پردوں پہ پڑ گئی، یا دیوار پہ پڑ گئی، یا فرنیچر پہ پڑ گئی، تو اس سے بھی تیمم کیا جا سکتا ہے، کیونکہ اصل چیز ہے اس گرد کا ہونا، نظر آنا۔ یہ نہیں کہ دھلے دھلائے کپڑے پہنے اور کہیں کپڑوں پہ تیمم کر لیں، کیونکہ کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا اس طرح کرتے ہوئے
کہ اپنے ہی کپڑوں پہ ہاتھ پھیر کے تیمم کرے، بھئی یہ تو حکم ہی نہیں ہے. تو اس لیے بہت ضروری ہے ان احکام کو جاننا کہ نمازیں ضائع ہو جاتی ہیں اگر انسان کو معلوم نہ ہو. تو سعیدن طیبن، طیب سے مراد پاک مٹی ہو جس کے ساتھ نجاست یا گندگی نہ ملی ہوئی ہو، کوئی گوبر وغیرہ یا کوئی کیچڑ یا اس طرح کی چیزیں نہ ملی ہوئی ہوں. یعنی جب آپ پانی وغیرہ یوز کرنے سے عاجز ہوں تو پھر سطح زمین کی مٹی، چاہے آپ نے گھر میں رکھی ہوئی ہے، چاہے وہیں سے آپ لے کے جا کے لیتے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ ٹریول کر رہے ہیں اور ہر طرف سنو پڑی ہوئی ہے، ساری مٹی زمین میں چھپ گئی ہے یا ہے تو گیلی ہے، تو اس صورت میں کیا کیا جائے؟ تو امام ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ اگر مٹی نہ ملے، ہے ہی نہیں، اویلیبل نہیں، ایسی صورت پیش آ گئی، تو مٹی کے بغیر زمین کے دوسرے اجزاء سے بھی تیمم کیا جا سکتا ہے، جیسے کوئی درخت وغیرہ ہے یا کوئی اور، کیونکہ زمین سے اگا ہوا ہے نا. اسی طرح ابن عثیمین کہتے ہیں اگر مریض کو مٹی نہ ملے تو ان سے پوچھا گیا تو کیا دیوار پہ تیمم کر لے یا فرش پر کر لے؟ تو انہوں نے جواب دیا دیوار پاکیزہ مٹی سے ہے، تو اس لیے اگر دیوار مٹی سے بنی ہوئی ہے، وہ پتھر کی ہو یا مٹی کی یا کچی اینٹوں کی، ان سب پہ تیمم کرنا جائز ہے. یعنی جب مٹی نہ ملے، یعنی جیسے ہماری عام دیواریں کچھ نہ کچھ تو ڈسٹ اڑ کے پڑی ہوئی ہوتی ہے، کیونکہ اصل مقصد مٹی ملنا نہیں ہوتا، اس کو ٹچ کرنا مقصود ہے. اسی طرح اگر دیوار پہ رنگ کیا ہوا ہے یا مٹی پہ غبار ہے، یعنی مٹی اور غبار بھی ہے اوپر، تو تیمم ہو سکتا ہے. لیکن اگر کچھ بھی مٹی اور غبار نہیں تو پھر تیمم عام حالات میں یہاں نہیں کریں گے. ہاں اگر کچھ بھی نہیں مل رہا تو پھر دیوار پتھر کی بنی ہوئی ہے تو پتھر بھی زمین سے ہی ہے، تو اس صورت میں اس پہ ہاتھ پھیر کے تیمم ہو سکتا ہے. لیکن اصل چیز یہ ہے کہ زمین کو چھونا جو ہے یا مٹی کو چھونا ضروری ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمین کو چھوا کرو کیونکہ یہ تمہارے ساتھ شفقت کرنے والی ہے. اور تیمم کا حکم جو ہے یہ مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آسانی ہے. یہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت بھی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے 5 چیزیں ایسی عطا کی گئی ہیں جو مجھ سے قبل کسی پیغمبر کو نہیں دی گئی تھی، جن میں سے ایک یہ ہے کہ روئے زمین کو میرے لیے سجدہ گاہ اور طہارت کا ذریعہ بنا دیا گیا. یعنی نماز کا وقت آنے پہ پانی نہ ملے، تیمم کریں، زمین پہ ہی کھڑے ہو جائیں، وہیں نماز پڑھ لیں، وہ بھی پاک ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آدمی کسی جنگل میں ہو اور نماز کا وقت آئے تو اسے چاہیے کہ وضو کرے، پھر اگر پانی نہ ملے تو اسے چاہیے کہ تیمم کرے، پھر اگر اقامت کہے تو اس کے دونوں فرشتے اس کے ساتھ نماز پڑھیں گے. اکیلا ہے وہ، پھر بھی یعنی اقامت بھی کہہ لے، اذان دے، اقامت کہے. اگر اس نے اذان بھی دی اور اقامت بھی کہی تو اس کے ساتھ اللہ کے اتنے بڑے بڑے لشکر نماز پڑھیں گے جن کے کنارے دکھائی نہ دیں گے. سبحان اللہ. آج کل بھی اگر مسجدیں بند ہیں اور گھروں میں آپ نماز پڑھ رہے ہیں یا کہیں باہر نکلے ہوئے ہیں، اذان دے کے اقامت کہہ کے، چاہے آپ اور آپ کا بچہ یا آپ کی فیملی ہے اور آپ نماز پڑھا رہے ہیں تو اس کا بھی اتنا بڑا اجر ہے. تو اذان کی اپنی ایک برکت ہے. پڑھ سکتے جی، خالی میاں بیوی ہو تب بھی پڑھ سکتے ہیں. بیوی جو ہے وہ پیچھے کھڑی ہوگی اور میاں آگے کھڑے ہوں. فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ. اب تیمم کا طریقہ بھی بتا دیا گیا یہاں. سبحان اللہ. یعنی تیمم کا طریقہ کیا ہے کہ ایک مرتبہ ہاتھ زمین پر مار کر، صرف ایک مرتبہ ہاتھوں پر پھیرے جائیں. کیسے؟ پہلے لیفٹ ہینڈ رائٹ ہینڈ پر یوں اوپر، یہ دیکھیں یوں، پھر رائٹ جو ہے وہ لیفٹ کے اوپر یوں، بس، اور پھر چہرے کو. اور اگر کسی نے پہلے چہرہ کیا اور پھر ہاتھ تو بھی ٹھیک ہے. یہ کہا گیا ہے کہ جب زمین کو چھو لیا جائے تو ہاتھوں میں پھونک مار لی جائے، یعنی ہتھیلی کے اندر پھونک مار لی جائے تاکہ ایکسٹرا مٹی جھڑ جائے، اور اس کے بعد چہرے پہ پھیرا جائے اور
پہلے بائیں سے دائیں اور پھر دائیں سے بایاں ہاتھ، یعنی پوری کونی تک جانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ یہاں پر ایدی ید کا لفظ استعمال ہوا ہے اور وضو میں الی المرافق کا لفظ آیا ہے، دونوں میں فرق ہے۔ یاد رکھیے غسل بھی اگر ضرورت ہو، یعنی جنابت کا غسل ضروری ہے اگر کرنا اور پانی نہیں ہے تو اس صورت میں بھی تیمم سے نماز پڑھی جا سکتی ہے، یا اگر کوئی عورت پیریڈ سے فارغ ہوئی ہے اور بیمار بھی ہے، شدید بخار ہے اور نہانا بھی ضروری ہے تو نماز نہیں قضا کرے، تیمم کرے اور نماز پڑھ لے۔ غسل اور وضو دونوں کی جگہ ایک تیمم کافی ہوگا۔ اور اس کی دلیل بھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا جو الگ کھڑا تھا، اس نے لوگوں کے ساتھ نماز نہیں پڑھی تھی۔ آپ نے فرمایا اے فلاں تجھے کیا ہوا، تو نے لوگوں کے ساتھ نماز نہیں پڑھی، کیا عذر تھا؟ اس نے کہا اللہ کے رسول مجھے جنابت لاحق ہو گئی اور میرے پاس پانی نہیں۔ آپ نے فرمایا تو مٹی استعمال کر لیتا، وہ تیری ضرورت کے لیے کافی تھی۔ اور اس سلسلے کی آخری بات یہ ہے کہ پانی ملتے ہی تیمم ختم ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک پاک مٹی مسلمان کے لیے طہارت کا باعث ہے، اگرچہ وہ 10 سال تک پانی نہ پائے، پھر جب وہ پانی پا لے تو اپنی کھال پر بہائے یعنی نہائے، یہی اس کے لیے بہتر ہے۔ ان اللہ کان عفوا غفورا، بے شک اللہ تعالی بہت معاف کرنے والا، بہت بخشنے والا ہے۔ عفو کا معنی ہوتا ہے مٹا دینا، اور مغفرت کا مطلب ہوتا ہے ڈھانپ دینا، یعنی گناہوں کا ڈھانپ دینا۔ تو عفو جو ہے مغفرت سے زیادہ بلیغ ہے۔ امام غزالی کہتے ہیں العفو وہ ذات ہے جو برائیوں کو مٹا دیتا ہے اور نافرمانیوں سے درگزر کرتا ہے۔ اس اعتبار سے الغفور کے قریب قریب ہے، لیکن عفو غفور سے زیادہ بلیغ ہے، کیونکہ غفران پردہ پوشی کو بتاتا ہے، یعنی ڈھانپ دیا ہے اندر نیچے لیکن اوپر سے چھپا دیے، اور عفو جو ہے اس میں مٹا دیے ہے ہی نہیں، وائپڈ آؤٹ۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مغفرت کا تقاضا ہے کہ بندے کو پھر سزا نہ دی جائے۔ جب بندے کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے تو پھر سزا نہیں دیتا، اور جب اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے تو پھر بندوں کا بھی کام ہے کہ وہ دوسروں کو معاف کریں اور ایک دوسرے کو ان کی غلطیوں پر تانے نہ دیتے رہیں۔ نیکسٹ آیت۔ ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل کیا آپ نے ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا جو کتاب کا ایک حصہ دیے گئے وہ گمراہی خریدتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ تم بھی راستے سے بھٹک جاؤ؟ خطاب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ الم ترا، کیا آپ نے دیکھا نہیں؟ اس سے مراد رؤیت عینی نہیں بلکہ رؤیت قلبی ہے۔ مراد ہے کہ آپ جانتے نہیں، ضروری نہیں کہ آپ جا کے دیکھیں کہاں ہیں وہ لوگ، کیا کر رہے ہیں، یہ مطلب نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ آپ کو علم ہے نا ان لوگوں کا، یعنی یہاں سوال اس لیے نہیں پوچھا جا رہا کہ آپ سے جواب مانگا جائے۔ کیا آپ ان کے معاملے کو نہیں جانتے؟ کن لوگوں کی طرف اشارہ ہے؟ الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، جن کو کتاب کا ایک حصہ دیا گیا، یعنی پوری کتاب نہیں دی گئی، کیونکہ کتاب کا ایک بڑا حصہ جس کے ساتھ انہیں نصیحت کی گئی تھی وہ بھلا چکے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اب ان کے پاس علم کا تھوڑا حصہ ہی بچا تھا، اور اس تھوڑے پر بھی انہوں نے عمل نہیں کیا، اس میں بھی تحریف کر ڈالی اور اس کی تفسیر کو اپنی آراء اور خواہشات کے مطابق کر لیا۔ تو آپ نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جو کتاب کا ایک حصہ دیے گئے، یعنی پڑھے لکھے لوگ تھے، یشترون الضلالہ، وہ گمراہی خریدتے ہیں، یعنی اللہ نے اپنے رسول پر جو نازل کیا ہے حق اور ہدایت، اس کو چھوڑ کر وہ گمراہی کے خریدار بنے ہوئے ہیں، تحریف شدہ باتوں کو لیتے ہیں۔ انسان
ہدایت کو چھوڑ کر گمراہی کی طرف کب جاتا ہے؟ جب وہ اپنی خواہشات کی پیروی کرتا ہے۔ سورۃ البقرہ کے شروع میں آپ دیکھتے ہیں کہ منافقین کے بارے میں یہی بات کہی گئی ہے۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدیٰ، تو کیا ہوا؟ فما ربحت تجارتہم، ان کی تجارت ان کو فائدہ نہ دی، ان کو اس سے فائدہ نہیں ہوا۔ وما کانوا مہتدین، اور یہ لوگ ہدایت پانے والے بھی نہیں تھے۔ تو جو لوگ گمراہی خریدتے ہیں، یعنی یہاں مراد ہے ایکسچینج کرتے ہیں، ہدایت دے کے، ہدایت چھوڑ کے، حق چھوڑ کے گمراہ کن باتوں کے پیچھے لگے ہوئے، اپنی خواہشات کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اور پھر سیکنڈری معنی اس سے جو اخذ کیے جا سکتے ہیں وہ یہ کہ اس میں وہ ساری چیزیں شامل ہو جاتی ہیں جو انسان کو بھٹکانے والی ہیں، انسان کو گمراہ کرنے والی ہیں، چاہے وہ کوئی کتابیں ہوں، لٹریچر ہوں، یا ایسے چینلز ہوں، یا ایسے رسالے ہوں، یا ایسے پروگرامز ہوں کہ جس سے انسان کا ذہن پلوٹ ہوتا ہے اور انسان ہدایت سے نکل کر گمراہی کی طرف چلا جاتا ہے۔ پھر وہ کرتے کہ وہ یریدون ان تضلوا السبیل، صرف خود گمراہ نہیں، وہ چاہتے ہیں کہ تم بھی گمراہ ہو جاؤ، تم بھی بھٹک جاؤ، اور یہ اور بھی زیادہ برا ہے۔ یہ کون بول رہا ہے؟ کوئی کتابیں لینے شاید؟ تو یہ اوروں کو بھی بھٹکا رہے ہیں، یعنی یہود جو تھے یہ حسد کی بنا پر خود بھی نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانتے تھے اور دوسرے مسلمانوں کو بھی گمراہ کر رہے تھے۔ کیا طریقے تھے ان کے کچھ یاد ہے؟ اس میں وہ کہتے تھے کہ صبح کے وقت ایمان لیا اور شام کے وقت جو ہے وہ انکار کر دو۔ تو مسلمانوں کو ملنے والے فضل سے یہود جو تھے وہ حسد کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہود ہماری کسی چیز پہ اتنا حسد نہیں کرتے جتنا جمعہ کے دن پر حسد کرتے ہیں، جس کی ہدایت اللہ نے ہمیں دی اور یہ لوگ اس سے گمراہ رہے، اور قبلے سے جس کی طرف اللہ نے ہماری رہنمائی کی اور یہ اس سے گمراہ رہے، اور اسی طرح آمین امام کے پیچھے آمین کہنے پر، اور اسی طرح سلام پر بھی۔ نیکسٹ آیت۔ والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا۔ اور اللہ تمہارے دشمنوں کو خوب جانتا ہے، اور کافی ہے اللہ دوست، اور کافی ہے اللہ مددگار۔ سبحان اللہ، کتنی یعنی اس آیت کے اندر کتنی ہوپ ہے کہ بھلے کوئی تم سے حسد کرے، بھلے کوئی تمہارا برا چاہے، لیکن پریشانی کی بات نہیں۔ اگر تم اللہ کے ساتھ سنسیئر ہو، اللہ کے رسول کے ساتھ سنسیئر ہو، تو پھر اللہ تمہارے دشمنوں کو خوب جانتا ہے کہ تو کون دل سے تمہارے ساتھ ہے اور کون تمہارے ساتھ نہیں ہے۔ تو اس معاملے کو ہمیشہ انسان کو اللہ کے سپرد کر دینا چاہیے، اور دشمنوں کے ڈر سے یا خوف سے بیٹھ نہیں جانا چاہیے، اپنا کام چھوڑ نہیں دینا چاہیے، اس غم سے نکل جانا چاہیے کہ کون مجھے پسند نہیں کرتا۔ کیونکہ جب یہ فکر لگتی ہے نا انسان کو کہ یہ مجھے اچھا نہیں سمجھتا، میں دین میں آ گئی ہوں، اب جس نے میری دوستی چھوڑ دی مجھ سے، یا کوئی بھی ایسی چیز کہ جس کی وجہ سے انسان کو یہ پریشانی لاحق ہوتی ہے کہ یعنی خوف سا لاحق ہو جاتا ہے کہ میرا کیا بنے گا، سب لوگ مجھے چھوڑ رہے ہیں، مجھ پہ باتیں بنا رہے ہیں، خصوصاً جب انسان دین میں آتا ہے۔ اس دور کی سچویشن کو سمجھیے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی دعوت دی اور صحابہ، مٹھی بھر صحابہ آپ کے ساتھ تھے، مسلمان ہوئے، پھر مدینہ بھی آئے تو بہت سی مشکلات تھیں، ادھر مشرکین نے ناک میں دم کیا ہوا تھا، ادھر یا منافقین اور یہود اور جو مشرکین مدینہ میں بھی تھے یہ بھی مخالف تھے، تو بہت چاروں طرف سے دشمنیاں تھیں، اور حسد بھی تھا، بنیادی طور پر حسد ہی تھا۔ اہل مکہ کا بھی یہی ایک مسئلہ تھا، حق کو پہچانتے تھے، وہ کہتے تھے کہ ہماری طرف یہ نبوت کیوں نہیں آئی، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کیوں آ گئی۔ مدینہ کے یہود کو کیا مسئلہ تھا
کہ نبوت جو ہے وہ آل اسماعیل میں کیوں آ گئی، ہمیں نبوت کیوں نہیں ملی، کیونکہ ہمارے پاس نہیں آئی تو اس لیے ہم نہیں مانتے. تو ایسی سچویشن، یعنی یہ تو ایک بہت بڑی بات ہے، لیکن ہر انسان جو دین کے راستے میں نکلتا ہے اس کو کسی نہ کسی طرح کی مخالفت کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو اس صورت میں انسان اس معاملے کو اللہ کے سپرد کر دے. واللہ اعلم باعدائکم وکفا باللہ ولیا وکفا باللہ نصیرا. اللہ کی دوستی، اللہ کا وکیل ہونا، اللہ کا مددگار ہونا، سرپرست ہونا، ولی ہونا، نصیر ہونا، یہ کافی ہے. اللہ هو الولی. اور یہ بھی تسلی رکھے کہ ہمارے دشمنوں کو ہم سے بھی زیادہ اللہ جانتا ہے. واللہ اعلم کہا گیا، اللہ زیادہ جانتا ہے باعدائکم، تمہارے دشمنوں کو. یعنی ان کی چالوں کی پرواہ نہ کرو، اللہ تعالیٰ ان کا شر تم سے دور کر دے گا. اللہ کی دوستی اور مدد کو کافی سمجھو، تنگی میں مبتلا نہ ہو. سورۃ الاحزاب میں آتا ہے وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا. اور اللہ پہ بھروسہ کرو، اور کام بنانے کے لیے اللہ ہی کافی ہے. جو اللہ کو کافی سمجھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو کافی ہو جاتا ہے. اللہ کی حفاظت پر بھی یقین رکھنا چاہیے، اللہ کی مدد پر، اللہ کی حفاظت پر. نیکسٹ ہے. من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. ان میں سے جو یہودی بن گئے، کچھ لوگ الفاظ کو ان کی جگہوں سے تبدیل کر دیتے ہیں اور اپنی زبانوں کو موڑتے ہوئے اور دین میں عیب لگانے کے لیے وہ کہتے ہیں سنا ہم نے اور نافرمانی کی ہم نے، اور سنو مگر نہ تم سنوائے جاؤ، اور رائے نہ کہتے ہیں. اور اگر وہ اس کی بجائے کہتے سنا ہم نے اور اطاعت کی ہم نے، سنا ہم نے اور اطاعت کی ہم نے، اور سنیے اور ہماری طرف نظر کیجیے، تو یقیناً یہ ان کے لیے بہتر اور زیادہ درست ہوتا. لیکن ان کے کفر کی وجہ سے اللہ نے ان پر لعنت کی، لہٰذا وہ بہت کم ہی ایمان لاتے ہیں. من الذین ہادو، ان لوگوں میں سے جو یہودی ہوئے. من الذین، سارے نہیں، ان کے اندر سے کچھ، اشارہ ہے ان کے علماء کی طرف. اور یہود کی وجہ تسمیہ کیا ہے کہ ہادہ یہودو کا مطلب ہے توبہ کرنا، یعنی جنہوں نے توبہ کی تھی بچڑے کی پوجا سے. بہرحال یہ موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور حوادہ محبت کو بھی کہتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ محبت رکھنے کی وجہ سے. اللہ نے ان کا یہ نام نہیں رکھا تھا، یہ انہوں نے اپنے لیے خود پسند کیا. یحرفون الکلم عن مواضعہ، اب ان کے کام بتائے جا رہے ہیں کہ یہ کرتے کیا ہیں، کیا گمراہی خریدتے ہیں اور کس طرح دوسروں کو گمراہ کرتے ہیں. کلام کو اس کی جگہ سے ہٹا دیتے ہیں، یعنی کلمات الہی میں تحریف کے مرتکب ہوتے ہیں. تحریف دو طرح کی ہوتی ہے، لفظی یا مانوی، یعنی بات کو اس کی اصل سے پھیر دینا. یہود کی تحریف کیا تھی؟ ان کی کتابوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات بیان ہوئی تھی ان کے بارے میں وہ کہتے تھے کہ اس سے مراد آپ نہیں ہیں بلکہ کوئی اور ہے. وہ آپ کی ان صفات کو چھپاتے تھے، حالانکہ وہ صفات آپ کے علاوہ کسی اور پر فٹ بھی نہیں بیٹھتی تھی. وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا، اور وہ کہتے ہم نے سنا اور ہم نہیں مانتے. اور دوسری بات وَاسْمَعْ، اور سنو غیر مسمع، نہ سنوائے جاؤ.
اور تیسری بات ورائنا کہتے ہیں، لیم بالسنتہم، اپنی زبانوں کو موڑ کر، یعنی جب کوئی حکم الہی سنتے تو بلند آواز سے کہتے سمعنا، اور آہستہ سے کہتے اسینا، یا دل میں کہتے سن لیا، ماننا کوئی نہیں۔ آج بھی کئی لوگ ہیں اللہ کی بات سنتے ہیں اور دل میں ان کے کیا چل رہا ہوتا ہے، اور بہت مشکل ہے یہ، ہم سے تو نہیں ہوتا، ہم نے تو کوئی نہیں کرنا، ہے تو کسی اور کے لیے۔ اور اسی طرح یا پھر اتانا کا لفظ زبان کو مروڑ کر اس طرح یعنی ایسے بولتے کہ جو اسینا اصل میں بن جاتا۔ دوسری ان کی حرکت یہ ہے کہ جب کوئی بات انہیں سمجھ نہیں آتی تھی تو کہتے تھے اسمع، سنیں، ہماری بات سنیں، اور دل میں کہہ دیتے تھے غیر مسمع، نہ ہی سنوائے جاؤ، نہ ہی تمہیں سنا جائے، یا یہ معنی ہوتا تھا کہ تمہیں کوئی خوشی کی خبر نہ ملے، سنو لیکن کوئی اچھی بات نہ کبھی سنو۔ اور تیسری حرکت کیا کہتی ہوتی تھی کہ رائنا کا لفظ استعمال کرتے تھے اور اس کو بھی رائنا کر دیتے تھے مڑوڑ کے زبانوں کو، جس کا مطلب ہے ہمارے چرواہے۔ اسی طرح سلام کو السلام علیکم کہ تم پر موت ہو کہہ کے زبان موڑتے تھے۔ اور اس پر وہ مشہور حدیث بھی ہے جس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت غصے میں آ گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے دیکھا نہیں کہ میں نے ان کو جواب دے دیا ہے، اور فرمایا رک جاؤ، بے شک اللہ فحش کلامی اور بےہودہ گوئی کو پسند نہیں کرتا۔ انہوں نے ایک بات کہی تو ہم نے انہیں اس کا جواب دے دیا، اب ہمیں تو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکے گی، البتہ ان کے ساتھ قیامت تک کے لیے یہ چیز لازم ہو جائے گی، کیونکہ نبی کی زبان سے ان کے لیے وہی الفاظ پھر گئے۔ وَطَعْنًا فِي الدِّينِ، اور دین میں تان لگانے کے لیے، یعنی وہ یہ باتیں دین میں عیب لگانے اور دین کی تعلیمات کا مذاق اڑانے کے لیے کرتے ہیں، یعنی انہوں نے دین کو کھیل تماشا بنایا ہوا ہے۔ اور وہ اپنے ساتھیوں سے کہتے تھے اگر یہ نبی ہوتا اور ہم اس کو برا بھلا کہہ رہے ہیں تو یہ پھر اس کو پتہ چل جاتا، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کھول کے ہی بیان کر دیا قرآن مجید میں۔ تو یہ تانا دینا جو ہے، یا دین میں نقص نکالنا اور دین کا مذاق اڑانا، یہ کسی مسلمان کی صفت نہیں ہو سکتی۔ لیکن افسوس یہ کہ آج مسلمانوں کے اندر بھی بہت سے لوگ صریح قرآنی آیات کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں، احادیث کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ یہود سے سلسلہ چلا آ رہا ہے، یہ مسلمانوں کا شان نہیں ہے، صحابہ کا طریقہ نہیں تھا۔ وہ تو جو سنتے تھے وہ کیا کہتے، وقالو، اللہ نے گواہی دی، وقالو سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر، وہ تو اللہ سے ڈرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاسْمَعْ وَانظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَقْوَمَ، اگر یہ کہتے ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، اور آپ سنیے اور آپ ہماری طرف دیکھیے، تو یہ ان کے حق میں زیادہ بہتر ہوتا۔ یعنی یہ الفاظ استعمال نہ کرتے، ایسے کام نہ کرتے، لیکن انہوں نے یہ سب کیا کیوں؟ وَلَٰكِن لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ، ان کے کفر کی وجہ سے اللہ نے ان کو اپنی رحمت سے دور کر دیا، ان پہ لعنت کی۔ تو جس پہ اللہ کی لعنت ہو جائے تو پھر اس پر حق الٹ پلٹ ہو جاتا، اس کو حق نہیں سمجھ آتا، حق باطل دکھائی دیتا، باطل حق دکھائی دیتا ہے۔ تو اس وجہ سے پھر ان کے طریقے غلط ہو گئے۔ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا، تو یہ ایمان نہیں لائیں گے مگر بہت کم۔ اس کے دو معنی، ایک معنی یہ کہ بہت تھوڑا ایمان لاتے ہیں، یعنی بہت تھوڑا مانتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ ان میں سے بہت کم ہی ایمان لانے والے ہیں۔ یہود میں کہتے ہیں کہ 10 تک بھی تعداد نہیں پہنچی تھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تھے۔ نصارہ میں سے بہت سے لوگ تھے لیکن یہود میں سے نہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی یہود اور نصارہ دونوں کے لیے جمعے کا دن اللہ تعالیٰ نے جیسے قرار دیا تھا، اور پھر انہوں نے خود سے چینج کیا تھا، انہوں نے پسند اپنے لیے اور کیا۔ یہ مجھے کبھی بھی نہیں سمجھ آئی تھی۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم
إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ لوگ؟ تھک تو نہیں گئے؟ دعا کے ساتھ کوئک سا ریویو کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ آپ کا کوئز 3 کا جو ہے وہ رزلٹ اناؤنس ہوگا. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آمین الہی آمین. اچھا جی، آج ہم نے شروع کیا آیا نمبر 41 سے. تو سب سے پہلے کس چیز کا ذکر ہوا آیا نمبر 41 میں؟ ہم کوئکلی ایک جیسے ون لائنر ہوتا ہے وہ کرتے ہوئے جائیں گے. آیا نمبر 41 میں کس چیز کا ذکر تھا؟ قیامت کی پریشانیوں کا اور گواہوں کا کہ کن کن کو گواہ لایا جائے گا. ٹھیک ہے، اس کے بعد یہ بتائیے گا کہ گواہیاں جو ہیں کن کن کی ہوں گی قیامت کے دن؟ سب سے پہلے کس کی گواہی ہوگی؟ اللہ تعالیٰ کی. اس کے بعد انبیاء کی. پھر تیسری امت محمد کی. اور پھر چوتھے لیول پہ پھر دیگر مخلوق جس میں فرشتے اور جمادات، زمین اور جو ہم کرتے ہیں اور ہمارے ہاتھ پاؤں، وہ سب کچھ بیچ میں آ جائیں گے. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد ایمان والوں کو خطاب کیا گیا آیا نمبر 43 میں اور کچھ بہت امپورٹنٹ احکامات بتائے گئے. آیا نمبر 43 کا کون سا حصہ جو ہے وہ منسوخ ہے؟ بگننگ کا، مڈل کا یا لاسٹ کا؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، اتنا حصہ کیا ہے؟ منسوخ ہے ود این ادر آیا. اس کی کیا ہے؟ اس کا حکم کیا ہے؟ تلاوت باقی ہے لیکن حکم منسوخ ہے. اس کو ہم تلاوت کرتے ہیں لیکن اس کا یہ والا جو حکم ہے یہ منسوخ ہے، کیونکہ اس کے بعد ٹوٹل حرمت سورہ مائدہ میں ہمیں مزید پتہ چلتا ہے کہ ٹوٹل حرمت جو ہے وہ ظاہر ہو گئی تھی، تو پھر اتنے حصے کو منسوخ کر دیا گیا. اچھا جی، اس کے بعد اب دیکھیں آج کے لیسن میں نا سڈن شفٹ فیل ہوئے ہوں گے کہ پہلے قیامت کا ذکر ہے، گواہوں کا ذکر ہوا، پھر ایمان والوں کو خطاب کر کے کچھ جیسے شرعی مسائل ہوتے ہیں، غسل کا طریقہ اور وضو کا طریقہ اور پانی نہ ہونے کی صورت میں کیا کرنا چاہیے، یہ فقہی مسائل آ گئے نا یہاں پہ تھوڑے سے. اچھا، اس کے بعد آیا نمبر 44 میں اگین انسان کی گمراہی کی اور پھر جو یہود کا طریقہ کار تھا اس کی بات کی گئی. تو لیسن میں کنیکشن کیا بنتا ہے؟ ذہن کام کرتا ہے اس طرف تھوڑا سا کہ قرآن پاک جب ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں سڈن شفٹ آ جاتا ہے، کچھ آیتیں چل رہی ہیں اس کے بعد ٹاپک ایک دم چینج ہو جاتا ہے. تو کیا وہ ظاہری طور پہ چینج ہے یا اس کے اندر کوئی حکمت ہے یا ہمیں کچھ سکھایا جا رہا ہے؟ دیکھیں آخری آیت جو ہم نے 46 کی اس میں کہا ہے سمینا، یہود کیا کہتے تھے؟ سمینا وعصینا. اچھا، آیت نمبر 43 جو ہم نے کی ہے جہاں پہ پانی نہ ملنے کی صورت میں، بیماری کی صورت میں حکم دیا گیا ہے کہ تیمم سے کام چلایا جا سکتا ہے. اور تیمم کا کیا طریقہ ہے؟ مٹی پہ ہاتھ مار کے ہاتھ اور منہ پہ پھیر لینا چاہیے. ہے ایسا؟ اچھا، اس کے علاوہ اور بہت سارے فقہی مسائل ہوتے ہیں جہاں پہ ہم اکثر کیا کہتے ہیں؟ دل نہیں مانتا. ایسے مطلب ہمیں مسئلہ پتہ ہے تیمم ہو سکتا ہے، لیکن بعض دفعہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ نماز چھوڑ دیں گے کہ میرا دل نہیں مان رہا، تیمم اس طرح تو ایسے نہیں، بات نہیں سمجھ میں آ رہی. ہوتا ہے ایسے. تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے وہ احکامات دے کے ریمائنڈر کرایا ہے کہ یہود نے کیا کیا؟ سمینا وعصینا. اور ہمیں چاہے ہمارے دماغ میں وہ بات آ رہی ہے
یا ہمیں وہ سمجھ آ رہی ہے یا نہیں، کرنا ہے سمیعنا وأطعنا، کیونکہ یہ شعار مسلمانوں کا ہے، ہمیں یہی کام کرنے ہیں بھلے. اچھا اس میں یہ دیکھیں نا، جب آپ نفاس حیض میں تو ہمیں کمپلیٹلی نماز نہیں پڑھنی. ایک تیسری کنڈیشن ہے، اس کا نام میرے ذہن سے نکل گیا ہے، جو ایک بیماری بھی ہوتی ہے، بالکل میرے ذہن سے دیکھیں اس کا نام نکل گیا، استحاضہ. جزاک اللہ خیر کثیرہ. اب اس میں کیا حکم ہے کہ وضو کر لیں، طہارت حاصل کریں، ہر نماز سے پہلے وضو کریں، لیکن نماز پڑھیں. اس میں اس ٹائم کیا دل کر رہا ہوتا ہے؟ ایک ناپسندیدگی کی کیفیت ہوتی ہے اپنی، اگر if someone is going through this تو ناپسندیدگی آتی ہے، ایسے لگتا ہے کہ ہم صاف ستھرے نہیں ہیں، بے شک نیا وضو کر لیں، لیکن دل نہیں مانتا اس ٹائم. ہوتا ہے جن کو یہ جو اس چیز سے گزرتے ہیں نا، وہ اس چیز کو ریلیٹ کر سکیں گے. تو اس میں پھر ہمیں حکم کیا، نماز نہیں چھوڑنی. ہم نے اس کا آلٹرنیٹ اللہ تعالیٰ نے دے دیا، اس کا اہتمام کرنا ہے. جی بہت زیادہ، جی ہر طرح سے وے آؤٹ ملتا ہے، لیکن کمی ہمارے اپنے اندر ہو جاتی ہے. چلیں الحمدللہ، جب بھی آیات پڑھیں تو آپ اس چیز پہ بہت غور کریں. جو تو فرسٹ ٹائم جن کا ہے ان کو تو شاید تھوڑا سا یہ بات مشکل لگے، لیکن جو لوگ تعلیم القرآن دیکھیں، وہ ڈپینڈ کرتا ہے، ٹھیک ہے. اگر تو وہ واقعی ہی وہی چیز ہے تو پھر تو آپ اوائڈ کریں گے، لیکن بیچ میں سم ٹائمز یہ ہوتا ہے کہ ود ان آن اینڈ آف رہتا ہے، ٹھیک ہے. پورے 40 ڈیز کنٹینیوز نہیں چلتا، 10-15 ڈیز کے بعد رک جاتا ہے، اس کے بعد آپ طہارت حاصل کریں، نماز شروع کریں. وہ جو 40 ڈیز والا کانسیپٹ ہے نا، ہمارا کوئی اپنا سب کانٹیننٹ کا کریٹ کیا ہوا ہے. اچھا جی. اچھا اب اسی طرح دیکھ لیں کہ حیض کی حالت میں ہمیں الاؤ ہے کہ ہم کپڑے کی آڑ سے، گلوز کے ساتھ یا کسی بھی طریقے سے اپنا سبق یاد کر سکتے ہیں. صحیح. اب تو الحمدللہ فون پہ ایپ موجود ہے، لیکن جن لوگوں کی سمجھ میں بات نہیں آتی وہ اس کی ڈفرینٹ لاجکس دے دیتے ہیں، ریزن دے دیتے ہیں. تو یہاں پہ پھر وہ سمینا وہ اطانا والا رول ہمیں ضرور کرنا چاہیے. صحیح ہے. کوئی کسی اور کا کوئی کویسچن ہے؟ فقہی کویسچن نہیں، لیکن نارمل آپ کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ فقہ کی کلاس نہیں ہے. لیکن عام کوئی کویسچن آپ کو آج کے لیسن میں سے سمجھ نہ آیا ہو. اور میں آپ کو یہ بتا رہی تھی کہ جب بھی ہم لیسن کرتے ہیں، اور آپ کو جو نئے اسٹوڈنٹس ہیں وہ شاید اس چیز کو فیل نہ کریں، لیکن جو تعلیم القرآن کر چکے ہیں یا کوئی ایڈوانس کورس کر چکے ہیں وہ فیل کریں گے کہ قرآن پاک میں آفٹر فیو آیاز تھوڑا سا شفٹ آتا ہے، ٹاپک چینج ہوتا ہے، لیکن انفیکٹ وہ چینج نہیں ہو رہا ہوتا، وہ اس ٹاپک کو کمپلیمنٹ کر رہا ہوتا ہے جو پریویسلی گزرا ہوتا ہے. یہی تو بتا رہی ہوں، ایگزیکٹ ریزن یہی ہوتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ دوسری مثال سے مائنڈ پریپیئر کرتے ہیں. ٹھیک ہے. حکمت ہوتی ہے، بالکل. جی کثرت سوال کو بھی نہ پسند کیا گیا ہے. چلیں آج جو ہے کوئز نمبر 3 کا رزلٹ ہم آپ کو بتاتے ہیں. غور و فکر کے لیے نا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہی تو کہتے ہیں کہ میں نے قرآن کو کیا کیا ہے آپ لوگوں کے لیے آسان کر دیا ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِّرٍ. تو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. جی بالکل. چلیں انشاءاللہ اب جو ہے وہ آج کا جو سٹار سٹوڈنٹس ہیں کوئز 3 کے، ہم ان کو دیکھتے ہیں کہ کون سے ہمارے سٹوڈنٹس ہیں. ویسے آپ سب سٹارز ہوتے ہیں، لیکن وہ جو تھوڑی سی ایفرٹ زیادہ کرتے ہیں آبویسلی وہ تھوڑا سا ریوارڈ بھی ان کو زیادہ مل جاتا ہے. جیسے آج ابن القیم کے 5 طرح کے جو نمازی تھے نا، تو اس پہ پونڈر کرنا بہت ضروری ہے کہ ہم نے ہر ایک نے اپنی اپنی نماز کا جائزہ لینا ہے کہ ہم نماز پڑھتے ہوئے کیا اپنے کس کیٹیگری میں فال کر رہے ہیں. چلیں جی جزاک اللہ خیر کثیرہ سسٹر رانا. اب جتنے بھی کراؤن والے اسٹوڈنٹس ہیں نا، آج تو سسٹر رانا نے بہت سارے کراؤن لگا دیے ہیں،
وہ ہیں ہمارے 100% جنہوں نے لیا، جن میں شرینہ حنیف ہیں، رخسانہ یوسف ہیں، سائمہ رفیق ہیں، یاسمین محمد، حاجرہ کیلسکا اگر میں آپ کا نام صحیح لے رہی ہوں تو، نعیمہ کاشف، مخلص فیاض، بینش صبا، رفت احمد، سلوہ شیخہ، نادیہ عثمان، سمیہ سمدانی، فرزانہ یاسمین، یسرا سمر. یہ ماشاءاللہ تبارک اللہ آپ سب لوگ جو ہیں وہ 100% سے، مجھے لگتا ہے کوئز بہت آسان آتا ہے. سلور کراؤن 98 99 ہے، سوری گولڈن کراؤن والے جو ہیں وہ 100% اور سلور کراؤن والے جو ہیں وہ 99 اور 98 والے. سسٹر رانا نے ان کو بھی کراؤن دیا ہے تاکہ آپ کو جو ہے نا فیل نہ ہو. چلیں جی الحمدللہ یہ ہمارا کوئز 3 کا جو تھا وہ رزلٹ تھا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے علم میں اضافہ کریں اور اسی طرح آپ لوگ جو ہے وہ کوئزز کرتے رہیں. کوئی کویسچن آج کے لیسن سے ریلیٹ کرتا ہوا؟ اچھا، آپ میں سے اگر کوئی بائی چانس کبھی ہو جاتا ہے غلطی سے آپ کا کوئز مس ہو جاتا ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے؟ طریقہ پتہ آپ لوگوں کو؟ اگر آپ کا کوئز مس ہو گیا ہے، آپ سے ڈیڈ لائن مس ہو گئی ہے، فیل نہیں مس ہو گیا ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ اچھا، آپ اپنے کورس ای میل پتہ ہے؟ کورس ای میل پتہ ہے؟ اچھا جی میں کر دیتی ہوں. کورس ای میل پتہ آپ لوگوں کو، آپ اس پہ اپنی ریکویسٹ سینڈ کریں گے along with paying صدقہ ریسیپٹ، اور اس کے بعد انشاءاللہ آپ کو ایک پاسورڈ بھیجا جائے گا and it can take a week or so. ٹھیک ہے، نہیں not any admin، پہلے آپ ای میل بھیجیں گے، آپ ای میل بھیجیں گے اور پھر آپ کو جو ہے نا اس کا رسپانس ملے گا. اچھا جی، 5 جو کیٹیگریز ہیں ابن تیمیہ کے مطابق آپ ان کی بات کر رہے ہیں. اچھا، استاذہ کے لائیو سیشن ہوتے ہیں ٹیوزڈے، وینسڈے اور سیٹرڈے، سنڈے، اور منڈے کا آئی تھنک ان کا فقہ القلوب کا بھی ہوتا ہے if I'm not wrong. سمعنا واتانا، سمعنا واتانا، سمینا نہیں پڑھنا اس کو، سمعنا واتانا. اچھا جی، ابن القیم کی 5 کیٹیگریز جو انہوں نے بتائی نمازیوں کی. پہلی کیٹیگری کیا ہے کہ جو ارکان اور واجبات میں ہی کوتاہی کرنے والے ہوتے ہیں. یعنی اگر وضو کیا ہے تو بعض دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا بچے یوزلی اگر بچوں کو آبزرو کرے نا تو 3/4 کلائی دھو لی، کونیوں تک پانی نہیں پہنچا، یا اگر کلی کی ہے تو پورے طریقے سے ماؤتھ رنز نہیں کیا، پانی ناک میں ڈالا تو اچھی طرح بلو نہیں کیا. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد دوسری کیٹیگری کیا ہے؟ اچھا، واجبات میں کوتاہی کیا ہوتی ہے؟ بڑے لوگ بھی یہ کر جاتے ہیں اور ہمیں بہت کیئرفلی دیکھنا چاہیے. جیسے رکوع کر رہے ہیں تو اتنا پراپر رکوع نہیں ہوا کہ دعا طریقے سے پڑھی جا سکے، یا سجدہ کیا ہے تو پراپر طریقے سے سجدہ نہیں کیا کہ دعا صحیح طریقے سے پڑھی جا سکے. سجدے سے اٹھے ہیں تو جلسہ اتنا مختصر ہوا ہے، یا بعض لوگ کرتے ہی نہیں، وہ بس ایک سجدے سے سر اٹھائے اور دوبارہ سجدے میں. تو ان واجبات یہ وجوب ہیں نماز کے جن کے بغیر نماز مکمل نہیں ہوتی. اس کے بعد دوسری کیٹیگری ہے کہ جو ظاہری ارکان کی حفاظت کرتے ہیں لیکن نفس کے ساتھ جہاد نہیں کرتے. یعنی مثال کے طور پہ نماز پڑھی، پڑھنا شروع کی، سٹارٹ کی، سورہ فاتحہ کے بعد ہمیں یاد ہی نہیں رہا کہ ہم نے کون سی سورت پڑھی تھی. 4 فرض اگر اکٹھے پڑھ رہے ہیں تو کیا ہوتا ہے بعض دفعہ یاد نہیں رہتا کہ کون کون سی سورت کی تلاوت کی ہے. تو یہ کیا ہے؟ نفس سے جہاد ہے. تیسری جو کیٹیگری ہے ارکان کی حفاظت کرنے والے اور نفس کے ساتھ جہاد کرنے والے، یعنی ذرا سا دھیان ادھر ادھر جاتا ہے تو اپنے آپ کو واپس لا کے کنسنٹریٹ کرنا. اور چوتھے کیا ہے کہ انتہائی مستغرق، جو کہ ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام بعض دفعہ ان کے جب تیر لگ جاتے تھے یا ان کی کوئی سرجری کرنی پڑتی تھی تو کیا کہتے تھے؟ مجھے نماز شروع کرنے دو اور اس کے بعد تم لوگ تیر نکال دینا یا اس کی جو بھی ٹریٹمنٹ کرنی ہے وہ کر دینا. کہ وہ اتنا غرق ہو کے، اتنا اس کے اندر انڈلج ہو کے نماز پڑھتے تھے. اور 5ویں کیٹیگری دل سے اللہ کو دیکھتے ہوئے نماز پڑھنا.
کہ احسان کا معنی جو ہے وہ ہم حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے نا کہ کیا ہے، کہ تم یہ دیکھو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ، یہ محسوس کرو کہ نماز پڑھتے ہوئے تمہارے سامنے ہے، یا ایسے نہیں تو پھر یہ محسوس کرو کہ وہ آپ کو دیکھ رہے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو دیکھ رہے ہیں. تو یہ تھی 5 کیٹیگری، اور ان کے مطابق 5 سزائیں بھی ریپیٹ کر دوں، جس طرح ان کا سزائیں نہیں، جس طرح ان کا حساب ہوگا. کوئی بھی لے سکتے ہیں، مٹی کا برتن یا مٹی، یا جیسے آج میری یہ کنفیوژن بھی دور ہوئی کہ یوزلی ہم ڈسٹ وغیرہ کو نہیں کنسیڈر کرتے تھے، تو اگر فرنیچر کے اوپر یا کسی چیز پہ، ایون کپڑوں پہ بھی دھول مٹی پڑی ہوئی ہے تو وہ بھی تیمم کے طور پہ، جب کچھ بھی اویلیبل نہیں ہے، دیوار پہ بھی، جی بالکل، دیوار پہ بھی جو مٹی پڑ جاتی ہے اور وہ ہے وہاں پہ اور دکھ رہی ہے تو اس سے بھی تیمم ہو سکتا ہے. تو اب جو 5 کیٹیگری ہیں جو نمازیوں کی، ان کے مطابق ان کا حساب کیا ہے. پہلی قسم کو اللہ تعالیٰ کیا کریں گے، جو ارکان اور واجبات میں کمی کر رہے ہیں ان کی سزا ہے. دوسری قسم کا محاسبہ ہے. تیسری قسم کیا ہے، ان کے گناہوں کا کفارہ بنتی ہے نماز. اور چوتھی قسم کو جو مستغرق ہیں ان کو اللہ تعالیٰ اجر و ثواب دیتے ہیں. اور 5ویں قسم جو ہے وہ رب کے مقربین بنتے ہیں. ٹھیک ہے، چلیں، جزاکم اللہ خیر کثیرہ، بارک اللہ فیکم. کوئی اور کوسچن تو نہیں ہے تیمم سے ریلیٹ کرتا ہوا یا نماز سے ریلیٹ کرتا ہوا؟ اچھا، اس کا ایک اور بھی ہے کہ اب آپ لوگ نظر رکھیں، جب بھی حی علی الصلاح اور حی علی الفلاح کا کورس آفر ہو تو آپ وہ ضرور لے لیں، تاکہ نماز کے متعلق جتنے بھی فقہی مسئلے ہیں یا کوئی ہمیں بات سمجھ میں نہیں آتی تو وہ آپ لوگ ان کا آنسر آپ کو ایزیلی مل جائے گا. ٹھیک ہے، چلیں انشاءاللہ بإذن اللہ اگلے ہفتے آپ سے ٹیوزڈے اینڈ وینسڈے کو ملاقات ہوگی. گھر کی تو گھر میں پانی بھی تو ہوگا نا، گھر سے حرام ہے تو نہیں. ہاں جی. اچھا، اس کا ایک اور طریقہ بھی ہے کہ میں نے پرسنلی تو اس کو یوز نہیں کیا، لیکن میں نے سنا ہے کہ دارالسلام والے یہ پوری تیمم کٹ آفر کرتے ہیں، بیچ رہے ہیں، وہ ان کی ویب سائٹ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ٹریولنگ کے لیے بہت اچھی رہتی ہے کہ انہوں نے کوئی، آئی تھنک جیسے استاذہ نے دیکھیں بڑی خوبصورت بات کی کہ ہم عموماً صرف مٹی کنسیڈر کرتے تھے تیمم کے لیے، لیکن ہر وہ چیز جو زمین کا حصہ ہے، صحیح، ہر وہ چیز جو زمین کا حصہ ہے، زمین کی جنس ہے، اس کو ہم ایز اے تیمم کے لیے اس کو یوز کر سکتے ہیں. اچھا، پکی ہوئی مٹی نہیں، پکی ہوئی مٹی نہیں، یعنی ہاتھ پہ کوئی چیز فیل ہونی چاہیے نا، اس کو یوز کر سکتے ہیں. اب جیسے مٹی کے جو برتن ہوتے ہیں اس کے اوپر بڑا گلوسی سے ایک پینٹ کیا ہوتا ہے، اس کے اوپر آرٹسٹک وے میں پھول بوٹے بنے ہوتے ہیں، تو اس کے اوپر اگر مٹی بالکل بھی نہیں ہے، ڈسٹ بھی نہیں جمی ہوئی، تو پھر آپ اس کو کیسے چکنی سطح سے کیسے کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، چلیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کو صحت اور تندرستی عطا فرمائے تاکہ ہم وضو کریں، وضو کے جو ہے اجر و ثواب حاصل کر سکیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرمانبرداری کے کام کر سکیں. یہ بھی صحیح، 4 دن ڈسٹنگ نہ کریں تو بہت مٹی ملتی ہے، یہاں 2 دن بھی نہ کریں تو مل جاتی ہے. دیکھیں، آپ اس چیز کو سمجھیں کہ میں اب آپ کو بتا نہیں پا رہی، انشاءاللہ آپ کو یہ بات خود بخود سمجھ میں آ جائے گی. ٹھیک ہے جی، وی نیڈ ٹو سی دا ڈسٹ. جزاک اللہ سسٹر ربیہ، وی نیڈ ٹو سی دا ڈسٹ. چلیں جی، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن